بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء وأكرم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم قابل صد احترام حضرات علماء کرام، ذمہ دار احباب، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اور آج کی اس مجلس کے جس کے اعزاز میں یہ اجلاس سجایا گیا ہے، وہ ہماری خوش نصیب اور سعادت مند بہنیں جن کا آج عالمیت اور حفظ قرآن کریم کی تکمیل ہونے والی ہے۔ یہ موقع ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا ہے کہ الحمدللہ ہمارے شہر کا ایک انتہائی قدیم اور انتہائی بافیض دینی ادارہ جامعہ حنفیہ للبنات کا یہ سالانہ اجلاس ہے، جس میں الحمدللہ 14 خوش نصیب طالبات کا عالمیت مکمل ہونے والا ہے اور انہیں سند دی جانے والی ہے، اور 6 طلباء کا طالبات کا حفظ قرآن کریم مکمل ہونے والا ہے اور ان کو بھی سند دی جائے گی اور آخری سبق بھی پڑھایا جائے گا، اور ان کو عالمہ اور حافظہ کے لقب سے بھی ملقب کیا جائے گا۔ ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی۔ آج وہ اسٹیج پر ہیں خواتین کے۔ یہ ایک چھوٹی سی ریہرسل ہے اعزاز کی، جو حقیقی اعزاز اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں دینے والے ہیں۔ ایک حافظہ کے بارے میں قرآن کریم کہے گا کہ اللہ آپ ان کی عزت افزائی فرمائیے، آپ ان کی عزت افزائی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ انہیں حلت الکرامہ پہنایا جائے، عزت والا لباس پہنایا جائے۔ کیسا ہوگا وہ اللہ ہی جانے، لیکن جیسا بھی ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ویسا ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے ویسا ہوگا۔ قرآن ریکمنڈ کرے گا کہ اللہ اور اضافہ فرمائیے، تو اللہ کہیں گے کہ اسے تاج الکرامہ پہناؤ، عزت والا تاج پہناؤ۔ قرآن کہے گا کہ اللہ اور اضافہ فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرماتے جائیں گے، نعمتیں دیتے جائیں گے۔ اخیر میں قرآن سفارش کرتا رہتا ہے، اللہ نعمتیں دیتے رہتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے یا میری بندی جو حافظہ بن چکی ہے، اب قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے پر چڑھتے جاؤ۔ علماء نے لکھا کہ قرآن کے اتنے ہی درجے، جنت کے اتنے ہی درجے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو آخری آیت پر پہنچے گا حافظ قرآن تو وہ جنت کے آخری درجے پر بھی پہنچ جائے گا۔ جنت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ دنیا اور زمین و آسمان سے 10 گنا بڑھ کر ہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ تو آخری درجہ کیا ہوگا ہم اندازہ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں وہ دے گا، ان کے والدین کو چاند و سورج سے زائدہ روشن تاج پہنائے گا۔ اس کا ایک چھوٹا سا ریہرسل ہے۔ عام طور پر گھروں کے اندر جو ہے بچے جب ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک ڈگری ہے، لیکن آخرت کے ڈگری کے سامنے اس کی 2 کوڑی کی ویلو نہیں ہے۔ لیکن ہماری قوم کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ گھر میں کوئی انجینئر ڈاکٹر بنتا ہے تو بڑی بڑی تقریبیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہے کہ بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے، بچہ انجینئر بن گیا ہے، تو بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں۔
لیکن دینی تعلیم کی ہماری قوم میں کوئی زیادہ ویلو نہیں ہے، اس لیے دینی تعلیم کے موقع پر کوئی خوشی عام طور پر گھروں میں نہیں منائی جاتی۔ تو مدرسے والوں نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں، اگر ان کے ماں باپ اگر اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، ہم مدرسے والے یہ تقریب منعقد کریں گے، ان بچوں کو اسٹیج پر بٹھائیں گے، قوم کو جمع کریں گے، انہیں اچھے کپڑے پہنائیں گے، ان کی خمار اڑائیں گے، ان کو سند دیں گے تاکہ ان کے اندر ہمت اور حوصلہ ہو جائے۔ تو اسی مقاصد کے تحت میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اجلاس کیوں کرتے ہیں، تو اس اجلاس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ کتنے مقاصد؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے مدرسے کو چندہ دیا، آپ نے مدرسے کو پیسہ دیا، آپ کے چندوں سے مدرسہ چل رہا ہے، تو پھر مدرسے نے قوم کو کیا دیا وہ بتانے کے لیے اجلاس رکھا جاتا ہے۔ حساب کتاب پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آج جامعہ حنفیہ للبنات ظہیر آباد کو ایک نہیں دو نہیں 14 عالمہ بچیاں دے رہا ہے اور 6 حافظہ بچیاں دے رہا ہے۔ آپ نے 1000-2000 روپے چندہ دیا ہوگا، لیکن مدرسے نے کیا دیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے، وہ مدرسے نے آپ کو دیا ہے۔ اور دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے ان بچیوں کا اعزاز۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، ماں باپ تو نہیں کرتے، ماں باپ تو انجینئر ڈاکٹر کی کرتے ہیں، حافظ اور عالم کی نہیں کرتے، تو مدرسے والوں نے کہا کہ ہم ہی کر لیں گے ان بچوں کا احساس۔ اگر آپ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے تو نہ جانے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی قدر کیا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ ہمارے سر کی آنکھ بند ہوگی اور دل کی آنکھ کھل جائے گی، اس وقت میں پتا چلے گا کہ آپ اسی بچی کی برکت سے اور اسی بچے کی برکت سے جنت پہنچیں گے۔ ہماری بدعملیوں کی نحوست سے ہمارا فیصلہ جہنم کے حوالے ہوگا۔ بچہ یا بچی ریکمنڈ کرے گا، سفارش کرے گا، اس کی برکت سے ہم جائیں گے۔ تب پتا چلے گا کہ اعزاز کون سا تھا، ڈگری کون سی بڑی تھی، تعلیم کون سی بڑی تھی، کون سی وہ تعلیم تھی جو ہمیں دارین میں سلخ روئی اور عزت افزائی کا ذریعہ بنے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات جو اس وقت میں ہمیں حکم دیا گیا کہ مکاتب کے حوالے سے کچھ بات کی جائے، تو ایک بات مختصر سی عرض کر کے اس موضوع پر تو ماشاءاللہ مستقل سنایا جا رہا ہے، کنٹینیو علماء اہل علم اس عنوان پر بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات میں بتا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اولاد کو ہر ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ ہر ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ جو محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آخر آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں، کیا کریں گے صاحب، بیوی بچے ہیں، بچوں کے لیے تو کرنا پڑے گا نا، باپ نہیں کرا تو کون کریں گا۔ اسی کے لیے آپ ذاتی مکان بنانے کی کوشش کرتے، اسی کے لیے ذاتی کاروبار سیٹ اپ کرنے کی کوشش کرتے، اسی کے لیے جائیداد چھوڑ کر جانے کی کوشش کرتے، اسی کے لیے بینک بیلنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ماں باپ کی تمنا ہے ہم کیسا تو بھی غریبی کی زندگی گزارے، ہم کیسا تو بھی کرائے کے گھر میں زندگی گزارے، لیکن بچوں کو ایسی ذلت والی زندگی نہیں چاہیے، وہ اچھے آرام سے رہے۔ اور یہ دین میں مقصود بھی ہے، محمود بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے کہ ماں باپ جب جائیں بچوں کو تو اس حال میں چھوڑ کر نہ جائیں کہ وہ دوسروں کے دستے نگر بن جائیں، دوسروں کے محتاج بن جائیں، دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے والے بن جائیں۔ ایسے بچے بنا کر نہ چھوڑے، کچھ نہ کچھ ان کے لیے چھوڑ کر جانا یہ مقصود بھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری ماؤں، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ماں باپ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں بچے کے فیوچر کی فکر کرتا ہے، بچے کے مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ بچے کا فیوچر کسے کہتے ہیں، بچے کا مستقبل کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 سال 3.5 سال کے بعد پڑھنا پڑھانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا نا بھائی، 3-3.5 سال کے بعد میں پڑھنا شروع کرا دیتے ہیں، آپ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور کب تک پڑھائی ہوتی ہے؟ یہ
قریب 20 سال سے 25 سال تک جب بچہ ہوتا ہے اس وقت تک تعلیم ہوتے رہتی ہے، اس وقت تک آپ تعلیم دیتے ہیں، پری پرائمری پڑھاتے ہیں، پرائمری پڑھاتے ہیں، ہائی اسکول پڑھاتے ہیں، انٹر پڑھاتے ہیں، ڈگری پڑھاتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، اور دلاتے دلاتے کسی کی 25 برس ہو گئی، کسی کی 27 برس ہو گئی، اور اس کے بعد میں پریکٹس کرنا، اس کے بعد میں جاب کی تلاش کرنا، اس مرحلے پر آتے آتے بچوں کی عمر عام طور پر 27 سے 30 سال لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ آگے دیکھیے کہ اب اتنا جو 3 سال سے لے کر 30 سال تک ہم نے جو محنت کی ہے، ایک تو بچے کی پوری زندگی لگا دی، بچپن لگایا، جوانی لگائی، اور ہم نے اپنی زندگی بھی لگا دی، کس کے لیے؟ بچے کا فیوچر بن جائے۔ اپنی زندگی لگا دی، بچے کا بچپن لگا دیا، بچے کی جوانی لگا دی۔ لگا دی نہیں لگا دی؟ کیوں لگائی؟ کیا مقصد اس سب کے لگانے کا؟ تو ایک امید ہے، ایک امید ہے، ایک تمنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی قربانی دینے سے اور بچے پر اتنی محنت کرنے سے ہو سکتا ہے کہ 30 سال سے لے کر آگے جو اس کی زندگی اللہ نے مقدر رکھا ہے، چاہے وہ 50 60 70 برس کی ہو، وہ کچھ بہتر بن جائے۔ 30 سال کے بعد کتنی عمر بچے گی؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، اس سے زائد کے تو عام طور پر آثار نہیں ہے نا۔ 30-40 سال کی زندگی کی ایک بہتر کی تمنا کی امید میں اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں اور بچے کی پوری زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ بہت اچھا، بہت مبارک، کرنا چاہیے۔ ایک ماں باپ ہونے کے ناطے حق ہے بچے کے فیوچر کے لیے سوچے، بچے کے لیے اچھا گھر بنائے۔ گرمی شدید ہے، فین لگوا دے گھر میں، اللہ نے دولت دی تو کولر لگا دے، اللہ نے دولت دیا تو اے سی لگا دے۔ ہر بڑے بڑے شو روم میں جا کر دیکھے تو یہ کہہ رہے ہم لوگوں تو کیسا بھی سو جا رہے صاحب، بچے نہیں سو رہے، بچے بہت بے چین کر رہے، اس لیے کولر لگوا رہے، اے سی خرید رہے۔ پوری مارکیٹ میں اسٹاک ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہر باپ یہ بول رہا ہے پیسے نہیں تھے لیکن جو ہے تھوڑی سی پریشانی اٹھا کر قرضہ لائے ہوں، اس لیے کہ چھوٹا بچہ ہے رات میں سونے نہیں دے رہا، بے چین کر کے رکھا ہوا ہے، رات بھر بے چین ہو رہا ہے۔ یقیناً بہت مبارک ہو آپ نے بچے کی دنیا کی تو راحت کی فکر کی، لیکن ایک قدم آگے بڑھے۔ میرے بچے کا فیوچر، میری ماں بہنوں اور بھائیوں سنو کہ صرف اور صرف یہ 25-30 سال نہیں ہے، اس کے فیوچر کے 4 مراحل ہیں۔ کتنے مراحل ہیں؟ بولیے 4 مراحل ہیں۔ ایک فیوچر میرے بچے کا یہ ہے، میرے بچے کی 30 سال سے لے کر 60-70 سال تک کی عمر، یہ ایک فیوچر ہے۔ یہ بہت مختصر ہے، بہت شارٹ ہے، لیکن اس کے لیے ہم پوری زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ لیکن میرے بچے کا ایک سیکنڈ فیوچر ہے اور وہ فیوچر بہت لمبا ہے۔ کتنا لمبا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا لمبا ہے۔ وہ فیوچر کیا ہے؟ میرے بچے کو موت کے بعد میں قبر میں لٹایا جانا ہے اور اسے سونا ہے، اور کب تک سونا ہے؟ قیامت تک سونا ہے۔ سونا ہے کہ نہیں سونا؟ جو بچہ پیدا ہوا آج جھولے میں اور پلنگ پہ سو رہا ہے، اسے خدا کی قسم ہر صورت میں کہاں سونا ہے؟ اپنے پلنگ پہ تو 40-50 سال سوئے گا، شادی کے بعد میں قبر میں کتنے سال سوئے گا؟ ہمارے نبی کے زمانے میں جو قبر میں سو گئے ان کو سوئے ہوئے 1450 سال ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو سوئے ان کو سوئے ہوئے 5000 سال ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بچے کو کتنے ہزار سال سونا ہے۔ تو وہ 5 سے 10-15 ہزار سال اور آخرت کے دنیا کے 30-35 سال، کوئی کمپیریزن ہے اس میں؟ کتنے ماں باپ ہیں جو وہاں کے آرام کی فکر کر رہے ہیں۔ پھر ایک تیسرا فیوچر ہے میرے بچے کا، ایک فیوچر تو دنیا کی 25-30 سال، دوسرا فیوچر قبر۔ کتنے برس قبر کے؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا نا۔ پھر حشر کا فیوچر ہے، حشر میں جمع ہونا ہے، بہت کٹھن
مرحلہ حشر کے میدان میں ایک دن، قرآن نے کہا 50,000 سنۃ، دنیا کے حساب سے 50,000 سال کے برابر، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اب نہیں معلوم حشر کے میدان میں کتنے مہینے اور کتنے سال ہمیں رہنا ہے، وہ کون سا فیوچر ہے؟ فیوچر ہے نہیں ہمارے بچے کا، وہاں جانا ہے کہ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے، ہمارا یقین ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں میرے بچے کا چوتھا فیوچر ہے، وہ ہے میرے بچے کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ اللہ نے دوزخ پر ایک بہت بڑی برج بنا دی۔ دوزخ وہ جو ابتدا سے انتہا تک ساری انسانیت اگر اس میں چلی جائے تو اس کا تھوڑا حصہ بھی نہیں بھرے گا، زمین و آسمان سے بڑی ہے وہ۔ اس کے اوپر برج بنایا، کتنا بڑا برج ہوگا وہ، کیسا برج؟ انتہائی باریک اور انتہائی تیز، اس پر سے گزرنا ہے۔ وہ نہیں معلوم کتنے ہزاروں سال کا سفر ہے وہ ایک فیوچر ہے۔ اور آخری فیوچر ہمارے بچے کا جو 5ویں نمبر پر آتا ہے، وہ ہے ہمارے بچے کو جنت الفردوس میں پہنچنا ہے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ کل 5 فیوچر ہے، ایک دنیا کی 25-30 سالہ زندگی، ایک ہزاروں برس قبر کی، ہزاروں برس حشر کی، ہزاروں برس پل صراط کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت کی۔ آپ بتائیے آج کی تاریخ میں ماں باپ جو اپنے بچوں کا فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ کون سا فیوچر ہے جی؟ فیوچر بولتے ہیں کیا کہ میرے بچے کی 30 سال کی عمر سے 60-70 سال کی عمر تک کا یہی ایک فیوچر ہے، اس سے آگے کوئی نہیں سوچتا، اس سے آگے کوئی نہیں بولتا، اس کے آگے کوئی نہیں کہتا۔ بتائیے اس سے بڑا بدنصیب ماں باپ کوئی ہو سکتا ہے؟ اولاد کے حق میں اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا؟ جو 25-30 سال کے فیوچر کی تو راتوں دن فکر کر رہا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے فیوچر کی جو 4 مرحلوں میں ہمارے بچے کو ملنے والا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اس وقت میں اس اجلاس سے، ان خوش نصیب حافظہ بچیوں کی برکت سے میں آپ سے ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے اولاد دی ہے، بچے دیے ہیں، بچیاں دی ہیں، تو ایک بچے کو یا ایک بچی کو کم سے کم، ایک بچی کو تو ہماری نسل میں ایک بچی تو یا ایک بچہ تو کم سے کم حافظ اور عالم بنے گا۔ کریں گے نا بھائی سب ارادہ؟ آپ ارادہ کریں گے، ہمارا اجلاس کامیاب ہوگا۔ ہماری نسل میں ہم قسم کھا کر جائیں یہاں سے کہ ہماری نسل میں کوئی پیڑھی ایسی نہیں رہے گی جس کے سینے میں قرآن محفوظ نہ ہو۔ ہر پیڑھی میں ایک بچہ تو حافظ بن جائے، ایک بچہ تو عالم بن جائے، ایک بچی کو حافظ بنائے، ایک بچی کو عالم بنائے۔ بنائیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ پہلے سہولتیں نہیں تھی، اب تو ماشاءاللہ ہمارے شہر میں ہر قسم کے مدارس موجود ہے۔ لڑکیوں کے مدرسے، ہمارا یہ خود مدرسہ موجود ہے، 20 سال سے کام کر رہا ہے، بہترین نتیجہ دے رہا ہے، ہر سال 10 حفاظ اور عالمہ دے رہا ہے۔ اپنے گھر رکھ کر صبح سے شام تک 9 سے 4 تک 6-7 گھنٹے بھیجیں تو انشاءاللہ بچیاں پڑھے گی، حافظہ بنے گی۔ آج کل کئی بچیاں ایسی ہیں ہماری جو کالجوں کو نہیں جاتی، خالی ایگزام لکھنے جا رہی ہے، اگرچہ کہ ریگولر میں ایڈمیشن لے رہی لیکن خالی ایگزام لکھ رہی، کالج کے ماحول کی وجہ سے نہیں بھیج رہے والدین۔ تو ٹھیک ہے، ان بچوں کا وقت کیوں برباد کریں ہم؟ ان کو مدرسہ بھیجیں، ان کو عالمہ بنائیں، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ رہے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بچی اگر پڑھ لیتی ہے تو اس کا اثر آگے 9 نسل پر پڑتا ہے۔ کتنے نسل پر؟ 9 نسل پر پڑتا۔ ایک بچہ اگر دیندار بنتا ہے تو اس کا اثر 7 نسل پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، اور ماں بقیہ جتنے بچے ہیں، جتنے پوتے پاتیاں ہیں، بھتیجے بھتیجیاں ہیں، ان کو مکتب سے جوڑے۔ مکتب سے مراد وہ مدرسہ جو شارٹ ٹائم پہ چلتا ہے، مسجدوں میں چلتا ہے، مدرسوں میں چلتا ہے۔
عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد میں پورے بچوں کو آپ اسکول پڑھائیں، خوب پڑھائیں، اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کرائیں. سب کو حافظ اور عالم بنانا فرض نہیں ہے، لیکن سب کو دیندار بنانا فرض ہے، سب کو سچا پکا مسلمان بنانا فرض ہے. آج مدرسوں میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی مدرسوں میں انگلش پڑھاؤ، مدرسوں میں میکس پڑھاؤ، مدرسے میں تیلگو پڑھاؤ. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا اسکول کے اندر دین نہیں پڑھانا چاہیے؟ مدرسے میں اگر انگلش پڑھانا ہے تو اسکول اور کالجز میں قرآن و حدیث نہیں پڑھانا؟